اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اس کے بابرکت نام سے جو کہ نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ تھرڈ سیشن فار فزیکل جیوگرافی۔ اوکے، سو ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، یونیورس کے بارے میں ڈسکس کر لیا تھا، سولر سسٹم کے بارے میں ڈسکس کر لیا تھا۔ آج ہمارا مین ٹاپک ہے دی سن۔ فرسٹ آف آل وی ول ریسائٹ اور پریئرس۔ رب زدنی علما، اے میرے پاک پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ نیکسٹ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اوکے، نظام شمسی ہم پڑھ رہے ہیں سولر سسٹم۔ سولر سسٹم جو ہماری مشتمل ہے وہ ایک سورج اور 8 سیارے، لیکن اس میں جو مین پاور ہے وہ سورج کی ہے۔ دی ریزن از کہ سورج نظام شمسی کا آلموسٹ 99.8% حصہ گھیرے ہوئے، یعنی کہ 1% سے بھی کم جو حصہ ہے وہ باقی سیاروں کا ہے، جبکہ 99.8% کیا ہے کہ سورج کا ہے۔ اب اگر آپ زمین پر دیکھیں تو زمین پر جتنی بھی لائف ایگزسٹ کر رہی ہے نا وہ سورج کی وجہ سے ہے۔ اگر سورج 2 سے 3 دن نہ نکلے نا تو زمین پر لائف پاسبل نہیں رہتی۔ پاسبل ان سینس کہ ہم بہت ساری چیزوں کے لیے سورج پر انحصار کر رہے ہیں۔ اگر سورج نہیں ہوگی تو پودے خوراک تیار نہیں کر سکتے، آپ پودوں پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ تو زمین پر لائف ایگزسٹنس کے لیے سورج نہایت ہی ضروری ہے۔ انسان جو زمین پر رہ رہا ہے وہ سورج کی وجہ سے ہی پاسبل ہوا ہے۔ اگر سورج کی ایج دیکھی جائے تو سورج کی ایج تقریباً 5 بلین سال پہلے کی ہے، آلموسٹ اس لیے کہ 4.5 سے 5 بلین سال ہو گئے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب آپ سورج کی طرف دیکھتے ہیں نا تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اچھا سورج کے نا اندر سورج کی باڈی میں آگ جل رہی ہے۔ ایک جنرل کانسیپٹ ہے نا، سورج کو دیکھ کر یہ بات مائنڈ میں آتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورج کی اگر سرفیس کو دیکھا جائے تو سورج کی سرفیس میں جو مادہ ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ کنورٹ ہو رہا ہے۔ مادہ ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے توانائی ہو رہی ہے، اور اس توانائی کی وجہ سے سورج سے ہیٹ ریلیز ہو جاتی ہے۔ فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، سورج کی ساخت کے بارے میں فی الحال ہم زیادہ کچھ پتہ نہیں لگا سکے۔ کیوں پتہ نہیں لگا سکے؟ جو سورج ہم سے اتنی زیادہ دور ہے، اس سورج کی روشنی زمین پر قابل برداشت نہیں ہے، آپ مسلسل سورج کی طرف دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو سورج کے قریب جاتے ہوئے سطح تک جانا تو آلموسٹ امپاسبل ہے۔ کیوں امپاسبل ہے؟ کہ انسان کا کباب بن جائے گا اس کے قریب جاتے ہوئے۔ تو دیٹس وائی سورج کے بارے میں جو کچھ پریڈکشنز ہیں وہ کچھ سیٹلائٹس کے تھرو پریڈکشنز موجود ہیں۔ اس میں فرسٹ آف آل یہ چیز ہے کہ سورج کے اندر ڈیفرنٹ مادہ موجود ہے۔ جب وہ مادہ ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہوتا ہے تو ہمیں کیا ہے کہ ہیٹ ریسیو ہوتی رہتی ہے۔ یہ عمل ہمیشہ سے جاری ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ عمل مسلسل جاری رہے تو 50 بلین سال تک تو سورج اسی طرح آگ برساتا رہے گا۔ اب سورج پہ ڈفرینٹ مادے موجود ہیں۔ وزن کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو 90% ہائیڈروجن اور 10% ہیلیم گیسیں پائی جاتی ہیں۔ سورج کا ڈایا میٹر زمین سے تقریباً 109 گنا بڑا ہے۔ 109 گنا زمین سے جب یہ زیادہ بڑی ہے تو آف کورس گریویٹیشنل فیلڈ بھی بہت زیادہ ہوگی۔ جیسا جب ہم کائنات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، کائنات میں جب ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ سولر سسٹم کس طرح وجود میں آیا تھا، تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی گریویٹیشنل فورس کی، کہ زمین کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے سب چیزیں زمین پر آتی ہیں۔ تو دیکھیں جب سورج کی ساخت زمین سے 109 گنا بڑی ہے تو آف کورس آٹومیٹک بات ہے کہ اس کی گریویٹیشنل فیلڈز، گریویٹیشنل پاور زمین کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ اب اگر ہم سورج اور زمین کا فاصلہ دیکھیں تو سورج اور زمین کا فاصلہ تقریباً 93 ملین میل ہے، جو کہ 1 بلین میل سے کم بنتا ہے۔ اب سورج کی سطح پہ جو درجہ حرارت دیکھا جائے تو درجہ حرارت یوزلی 4000 سے 6000 کے درمیان رہتا ہے، ٹھیک ہے، 5500 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ اب اگر ہم مزید دیکھیں تو سورج کے اوپر چونکہ حرارت اور توانائی ہے، زمین پر دیکھیں جو ایریا زیادہ ٹھنڈے ہے، لائک انٹارکٹیکا کے ایریاز ہو گئے، انتہائی نارتھ اور انتہائی ساؤتھ میں، وہاں پر زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہواؤں کے چھکڑ چلتے ہیں۔ تو اگر ہم سورج کی سطح پر دیکھیں تو سورج کی سطح پر بھی چونکہ حرارت اور توانائی بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر کیا ہے کہ سولر ونڈ چلتی ہیں۔ سولر ونڈ کیا کرتی ہیں؟ آس پاس کے ایریا کا ٹمپریچر بھی بڑھا دیتی ہیں۔ سورج کی سطح پہ مادے اور توانائی کی وجہ سے اکثر بلاسٹس ہوتے رہتے ہیں۔ اب بلاسٹس کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ میں نے آپ کو جنرل لاسٹ ٹائم بھی ایک ایگزامپل دی ہے
پریشر کوکر کی کہ اسے اگر ایک جگہ پر بند کر دیا جائے تو بلاسٹ آٹومیٹک ہوگی، چیز ہوگی. کوئی بھی جو چیز ہے نا، آپ اسے کتنا بھی کمپریس کیوں نہ کریں، ایک ٹائم آتی ہے کہ وہ چیز بلاسٹ ہوتی رہتی ہے. تو سورج کی سطح پر بھی کیا ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے بلاسٹس ہوتے رہتے ہیں. اب ان بلاسٹس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بلاسٹ کی وجہ سے آف کورس سورج کی سرفیس بھی متاثر ہوتی ہے. یہاں پر کوسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ اگر سورج پر بلاسٹس ہوتے ہیں تو اس کی آواز زمین پر کیوں نہیں سنی جا سکی. تو دیکھیں اس کا ایک چیز ہے کہ ایک تو زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے، اور سیکنڈ آف آل تھینکس ٹو آل مائٹی اللہ کہ جو ہے آواز اتنی زیادہ دور تک سفر نہیں کر سکتی. اب ان بلاسٹ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ سورج پر ڈارک سپاٹس نمودار ہوتے ہیں. جب دھماکے زیادہ ہوتے ہیں ڈارک سپاٹس زیادہ ہو جاتے ہیں، دھماکے کم ہوتے ہیں تو ڈارک سپاٹ کم ہو جاتے ہیں. اب یہ ڈارک سپاٹ سورج کی سرفیس پر کچھ حصوں پر بہت زیادہ ہوں گے اور کچھ حصوں پر بہت کم ہوں گے. سورج کی سطح پر پیدا ہونے والے جو یہ سن سپاٹ ہیں تقریباً ہر 11 سال کے بعد زیادہ ہوتے ہیں اور 11 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک سائنٹیفک پریڈکشن ہے. اس کے علاوہ سورج اور ہماری زمین کا فاصلہ 93 ملین میل ہے، جو زمین کے مدار کے بیضوی ہونے سے کم اور بیش ہوتا رہتا ہے. بیضوی مینز اگر تو سورج کے ارد گرد جو مدار ہے سیاروں کے وہ ایک سیدھی سٹریٹ لائن میں ہوتے نا، تو کیا تھا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کم یا زیادہ فاصلہ ہوتا، یا زیادہ ہوتا تھا یا کم ہوتا تھا. تو چونکہ یہ جو مدار ہے یہ الیپٹیکل ہے، دیٹس وائی ایک ٹائم آتا ہے جب سورج زمین کے سب سے قریب ہوتی ہے، ایک ٹائم آتا ہے جب زمین سورج کے سب سے دور ہوتی ہے. سو یہ تھا سورج کی سطح کے بارے میں انفارمیشن کہ سورج جو ہے، سورج کی سطح کس طرح موجود ہے. اس کے بارے میں نے آلریڈی بتایا تھا کہ اس سے زیادہ انفارمیشن فی الحال موجود نہیں ہے. باقی جتنے بھی سیارے ہیں سچ پیپر میں ان کے لحاظ سے کوسچن نہیں آ سکتا. ہاں زمین کے بارے میں کوسچن آتا ہے، اور ہم نے پوری فزیکل جیوگرافی میں زمین ہی ڈسکس کرنی ہے، زمین کی 4 کرے ہی ڈسکس کرنے ہیں. اب نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نظام شمسی کے دیگر چھوٹے اجسام، ادر باڈیز ان دی سولر سسٹم. اب اگر میں نے کہا کہ سولر سسٹم سورج اور 8 سیاروں سے مل کر بنے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس میں اور کچھ ہے ہی نہیں ہے. جتنے بھی سیارے ہیں ان میں کچھ سیاروں کے اپنے چاند بھی ہیں. آپ اپنی زمین کا دیکھیں، زمین کا ایک چاند ہے، ٹھیک ہے. اگر زمین کا ایک چاند ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں باقی سیاروں کی بھی ایک ہی چاند ہوگی. کچھ سیارے ایسے ہیں جن کا چاند ہے ہی نہیں ہے، کچھ سیارے ایسے ہیں جن کے 2 4 6 8 10 12 ڈفرینٹ چاند ہیں، ٹھیک ہے. سو فرسٹ آف آل ہم دیکھ لیتے ہیں زمین کے چاند کی بات کر لیتے ہیں. چاند نظام شمسی کا ایک اہم رکن ہے جو کہ زمین کے سب سے زیادہ قریب ہے. یہ زمین کا سب سے قریبی ہمسایہ ہے، یعنی کہ باقی جتنی بھی باڈیز ہیں نا وہ زمین سے دور ہے. اب باقی باڈیز کون سی ہوں گی؟ باقی باڈیز مینس جو باقی سیارے ہیں. اب جو سیارے سورج کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں نا، آربٹ بھی ان کے ڈفرینٹ ہے اور وہ زمین سے بہت فاصلے پر ہیں. یہ قریب قریب سیارے موجود نہیں ہیں. اس میں ایک چاند ایسا ہے کہ جو زمین کے سب سے زیادہ قریب ہے. ہمارے نظام شمسی کا جو چاند ہے اسے مون اور لونر کہا جاتا ہے. اور چاند کا کیا رول ہے ہمارے لیے وہ تو سبھی جانتے ہیں، لائک اکارڈنگ ٹو ریلیجن بھی چاند ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب اگر چاند کی سرفیس کو دیکھا جائے تو کوئی بھی جو سیلیسٹیل باڈیز ہے آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پلین ہے، نو وے. چاہے کوئی سیارہ ہے چاہے کوئی ستارہ ہے، اگر آپ اس کی سرفیس پہ اتریں تو سرفیس امیجز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر میدان، بلند علاقے، پہاڑ، ہر کچھ موجود ہے. ہاں پانی اور آکسیجن کی کمی ہے، دیٹس وائی لائف صرف زمین پر ایگزسٹ کر رہی ہے. اگر چاند کی سطح کو دیکھا جائے تو چاند کی سطح پر بھی 3 قسم کی چیزیں ہیں. ایک ہوگے میدان. میدان مینز کہ جو حصے قدرے فلیٹ ہے. بلند علاقے اب یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پر بلند و بالا پہاڑ موجود ہے، نو وے. چھوٹی چھوٹی کیا ہے کہ پہاڑیاں موجود ہوگی. اس کے علاوہ کریٹرز، آتشی دہانے. اب کریٹرز کیسے وجود میں آتے ہیں؟ کریٹرز ایسے وجود میں آتے ہیں سپیس میں کیا ہے کہ جب ستارے اور سیارے موو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سم ٹائمز جب زمین وجود میں آئی اور زمین وجود میں آنے کے بعد بھی سم ٹائم پریڈکشن کی جاتی ہے کہ 2 ستارے یا سیارے آپس میں ٹکرا سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان پہ ڈفرینٹ کریکس پڑ جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو میٹیورائڈز کیا ہوتے ہیں جو فضا سے جب زمین پر گرتے ہیں تو سم ٹائمز وہ بھی کیا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ہٹ ہو جاتے ہیں. دیٹس وائی آتش فشانی دہانے وہاں پر بن جاتے ہیں.
ایک یہ سورس، اور ایک آتش فشانی دانوں کا سورس کیا ہوتا ہے؟ آتشی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. جس طرح زمین میں ہے نا کہ زمین میں وولکینزم ہوتی رہتی ہے، جس بھی جگہ پر وولکینزم ہوتی ہے وہاں پر زمین پھٹ جاتی ہے. اسی طرح جو چاند ہے، چاند پر بھی جہاں پر بھی وولکینزم ہو رہی ہے، وولکینزم کی وجہ سے گرم مادے پھوٹتے رہتے ہیں، ان کے ہولز یا کریٹرز موجود ہیں. جو آتش فشانی کی وجہ سے ہوں گے، ہم انہیں کیا کہیں گے کہ یہ جو ہے آتشی دہانے ہیں، جو وولکینزم کریٹرز ہے. اس کے علاوہ بھی جو ڈفرینٹ ہول یا کریٹرز وغیرہ موجود ہیں وہ پریویس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. اس کے بعد ہے کومنٹس. نظام شمسی میں کومنٹس یا دمدار ستارے، یہ زیادہ تر برف اور دھول وغیرہ کا میزہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹیورائڈس اور میٹیورائڈس ہوتے ہیں. اسٹیورائڈس کیا ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سیارے یا چٹانی مواد کہہ لیں کہ جو کہ مارس اور جوپیٹر کے درمیان پائے جاتے ہیں. میٹیورائڈس بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو کہ خلا میں موجود رہتے ہیں. اب ایک کوسچن کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یہ زمین تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے، دیکھیں زمین سپیس سے بہت زیادہ دور ہے اور زمین کی گریویٹیشنل جو پاور ہے نا وہ کم ہے، جبکہ جو سلیسٹیکل باڈیز ہیں جو اس کے قریب ہیں ان کی پاور بہت زیادہ ہے. تو وہ ان پیسز کو کیا کرتے ہیں، اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. چونکہ یہ پیسز کسی بھی طرف نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، کسی کے ارد گرد راؤنڈ نہیں لگانا شروع ہوئے، دیٹس وائی یہ کامنٹس، میٹیورائڈز، اسٹیورائڈز وغیرہ کیا ہے فضا میں موجود رہتے ہیں. ہاں سم ٹائم اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک زمین کی طرف ہٹ کر جاتا ہے. یہاں تک ہمارا فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. یونیورس اور اس کی بیسکس کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کر لیا. انشاءاللہ تعالی